ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اس 5-10-15 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس خطے کے عظیم محدث کہوں ان کو، عظیم مناظر کہوں، ان کی زندگی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ہم اور آپ کے لیے مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کا نام اور ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. یہ پورا خطہ، یہاں تک کہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ بھی مولانا کی شخصیت سے واقف ہے. ان کی دعوت، ان کی توحید اور ان کی تبلیغ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس پورے خطے کے اندر جگہ جگہ پر اہل حدیثوں کی اتنی بڑی آبادی موجود ہے، اتنی بڑی تعداد موجود ہے. میرے بھائیوں، مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا مدرسہ ہے. یہاں پر اس مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، تقویت الایمان. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچوں کو جو کتابیں ہدیے میں دیتے ہیں اسے معمولی مت سمجھا کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے تو ہمیں اچھی اچھی کتابیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اگر ہم کسی کو زبانی نہیں سمجھا سکتے ہیں تو کم سے کم علماء سے پوچھیں کہ کون سی کتاب بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کو دوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو ہدایت دے دے اور اس کی اصلاح ہو جائے. ایک کتاب جو ہمارے اس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. تقویت الایمان، بھائی ایمان کو قوت پہنچانے والی، مضبوط کرنے والی کتاب تقویت الایمان. پہلی بات تو یہ وہ کتاب ہے کہ بر صغیر میں ہمارا یہ جو علاقہ ہے، ہند پاک کا علاقہ، اس میں جن لوگوں کو توحید کی دولت نصیب ہوئی، جن لوگوں کو صحیح عقیدہ ملا، اس میں اگر بنیادی کردار اگر کسی نے نبھایا ہے یا ان کو کوئی اگر ہدایت کی طرف لے کر آیا ہے تو وہ لے کر آنے والی کتاب تقویت الایمان ہے. مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ جب پڑھ کر کے آئے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحیح عقیدے کے نہیں تھے. وہ صحیح عقیدے کے نہیں تھے. یہاں پر پیر پرستی، 11ویں 12ویں تیجا سب کچھ ہوتا تھا یہاں پر. لیکن آج میں بتا رہا ہوں، اسی کھاوڑا کے، آج اس کھاوڑا کی سرزمین سے کہہ رہا ہوں، اسی کھاوڑا کے کھتری میاں جی احمد نے ان سے ملاقات کی. کھتری میاں جی احمد اسی کھاوڑا کے رہنے والے تھے. ان سے ملاقات ہوئی، وہ فارغ ہو کر آئے تھے. کچھ بنیادی باتیں ہوئی عقیدے کے بارے میں. میاں جی احمد نے ان کو کچھ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ان کو تقویت الایمان کتاب دے دی. کہا لیجئے مولانا یہ کتاب پڑھی. مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب لی. اس کتاب کو پڑھا. پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ارے میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کہاں جا رہی ہے. کتاب پڑھتے گئے یہ احساس ہوتا گیا کہ ہم جس راستے پر ہیں، جو عقائد اور جو خرافات، جو رسومات ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. جب کتاب پڑھ لی، پڑھنے کے بعد مولانا بے چین ہوئے اور سب سے پہلے اپنے والد کو ڈھونڈا، ابا کو ڈھونڈا. گھر گئے کہ والد صاحب کہاں ہیں، نہیں ملے. تو پتا چلا کہ لیوارا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا یہاں سے کتنا دور ہے. کہا لیوارا گئے ہوئے ہیں. اس جگہ پر مولانا پیچھے پیچھے گئے. کہا اس کتاب کو پڑھ لیا، جو میں کچھ سن پڑھا میں نے، عجیب کیفیت ہے میری. ابا کے پاس پہنچے، والد صاحب سے جانے کے بعد کہا ابا جان یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہے. کہا ہم جو کچھ کرتے آ رہے ہیں یہ تو وہی سب کچھ ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری کیفیت بدل گئی ہے. اپنے والد کو سمجھایا کہ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، ان خرافات سے نکلنا ہوگا. یہ ابتدا تھی جس نے مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کی زندگی بدل دی. تقویت الایمان ایک کتاب آج مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے علماء پڑھتے ہیں.
آج اس کتاب پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس کتاب کو اچھے ڈھنگ سے پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، اگر کسی کو یہ کتاب پڑھانی ہے تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ اور ایک کتاب ہم کو جو ہے مطالعے کے اندر رکھنی چاہیے، اور وہ کتاب ہے اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان۔ کیونکہ تقویت الایمان جب لکھی گئی اس پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے، لوگوں نے کہا یہ کتاب ایسی ہے، اس کو پڑھنے والا کافر ہے، اس کو پڑھنے والے وہابی ہیں، ان کا عقیدہ ایسا ہے۔ بلکہ اس زمانے میں کلمے کے اوپر کسی اہل حدیث کے مسلمان ہونے کے اوپر مناظرے ہوتے تھے کہ کوئی اہل حدیث یہ ثابت کر دے کہ وہ مناظر ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ عظیم کتاب میرے بھائیوں کہ اس شرح کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ کتاب پڑھ لی، زندگی کے اندر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا نے پورے علاقے کے اندر جہاں جہاں لوگ بستے تھے، دل میں ایک تڑپ تھی کہ جس طریقے سے میں گمراہی سے نکلا ہوں تو آج مجھے نکلنا چاہیے، عمل کے میدان میں آنا چاہیے، اور اکیلا اللہ کا بندہ ہر گاؤں شہر کی طرف جانے لگا۔ آج اتنی بڑی بستی ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگی کے حالات آج میں جب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ دعوت انہوں نے شروع کی تو اسی کچھ کی سرزمین پر کچھ بڑے لوگ ہوئے، اور ان میں ایک نام جو آج میں یہاں ذکر نہیں کرتا ہوں، ان سب لوگوں نے مل کر 250 مقدمے مولانا پر دائر کیے۔ 250 مقدمے، کیس مولانا پر دائر کر دیے۔ ایک عالم کیا کرتا؟ مقدمے کیا تھے؟ ارے یہ وہابی گئے اور اس کی وجہ سے حالات ایسے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کہا یہ نیا لے کر آیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ نیا ہے، یہ ہمارے پیر ولیوں کو جو کہتا ہے ہمیں اس کے اندر گستاخی نظر آتی ہے۔ 250 مقدمے دائر کر دیے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ان کی 2 بیٹیاں تھی، ایک رحیمہ خاتون اور ایک صفورہ خاتون، ان دونوں کے اوپر بھی مقدمے دائر کر دیے۔ صرف مولانا تک نہیں رکے کہ مولانا کو یہ کرنا ہے، جب دیکھا کہ یہ نہیں رک رہے ہیں تو مولانا کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی رحیمہ پر بھی کیس کر دیا، ان کی بیٹی صفورہ پر بھی کیس کر دیا۔ حالات انتہائی بگڑے ہیں۔ آج جس طریقے سے کسی کیس کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، 250 مقدمے کیس، مولانا آگے بڑھتے ہیں، اپنی احباب سے ملتے ہیں، کہا کہ کچھ رقم کا بندوبست کرنا چاہیے، اتنی رقم تو ہو کہ اتنے سارے کیس ہم لڑ سکے، اپنی بات کو آگے پہنچا سکے۔ کچھ لوگوں کے پاس گئے، کہا مولانا یہ تو کتنے سال تک چلے گا اور اس میں ہم کتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن مولانا نے ہمت نہیں ہاری۔ مولانا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کہا یہ لوگ جو کیس کرنے والے ہیں، یہ جو مقدمے کرنے والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے ہیں، لیکن میرا رب، میرا خدا، میرا اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ کہا ان کا حل ہو جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ یہ لوگ جس طریقے سے مولانا کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ایک ایک کر کے یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ مولانا کی ذات۔ مولانا کا جب توحید کا علم پھیلا، گاؤں گاؤں لوگ اہل حدیث ہونے لگے، تو لوگ مولانا علی اکبر کو لے آئے، بہت بڑے پیر مولانا علی اکبر کو لے آئے کہ یہ بہت بڑے منطقی، وہ ایک کتابوں بھر کر آئے، کہا کہ آج اس کو عبد الرحیم کو بٹھا دو، اس سے مناظرہ کرا لو۔ مولانا علی اکبر کے ساتھ ان کا مناظرہ ہونے لگا، ان کو بٹھائے، وہ کتابوں کو لے کر آئے تھے، اور مناظرہ علم غیب کے موضوع پر تھا۔ علم غیب کہ اللہ کے علاوہ ہمارے نبی اور اسی طریقے سے یہ جو اولیاء بزرگ ہیں، ان سب کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا ہے، اس بات پر مناظرہ تھا۔ مولانا نے مناظرے کی شروعات کی اور علی اکبر صاحب سے کہا، علی اکبر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک علم منطق اور علم قرآن میں کس کو فضیلت حاصل ہے؟ فضیلت کس کی ہے؟ منطق، فلسفے جو ہم لوگ اپنے سے عقل دوڑاتے ہیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے یا قرآن کے علم کی زیادہ فضیلت ہے؟ تو مولانا علی اکبر نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے قرآن کی فضیلت ہے،
علم قرآن کی فضیلت ہے، لوگوں سے کہا سن لیا آپ نے۔ پھر مولانا نے جتنے دلائل تھے علم غیب کے بارے میں وہ سارے دلائل قرآن کی روشنی میں پیش کر دیے، قرآنی آیات پیش کر دی، اور اس کے بعد علی اکبر سے کہا کہ جب تم خود کہتے ہو کہ علم منطق سے زیادہ افضل علم قرآن ہے، میں نے تو قرآنی آیت پیش کر دی، اب اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو علم غیب کی تو جو میں نے آیتیں پڑھی ہے ان آیتوں کا رد تم جو ہے اپنی قرآنی آیت پیش کر کے دے دو، کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ علم قرآن سب سے افضل ہے، تو اب علم منطق کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک شخص جو اس زمانے میں لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، ایک آدمی جو حاجی پیر میں جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں، جو ان کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کا مرید تھا ایک آدمی، اور ہمیشہ وہ حاجی پیر جاتا تھا۔ اس کو کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، یعنی اس کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، کئی بار گیا، اور خاص مرید کسی نے کہا کہ مولانا عبد الرحیم پچھمی کے پاس چلے جاؤ، کہا ان کے پاس جاؤ، کچھ دعا کراؤ یا کچھ ان سے بات کرو۔ وہ شخص مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے کے بعد کہا کہ فلاں فلاں جگہ بہت جگہ جا کر آیا ہوں، حاجی پیر بھی جا کر آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکے جیسی اولاد نہیں دی۔ تو مولانا فرمانے لگے، دیکھیے کیسے عقیدہ سکھایا جاتا ہے۔ مولانا نے کہا تمہارے پاس مرغیاں ہیں؟ کہا ہاں ہے مرغیاں۔ کہا مرغیوں کے بچے ہیں؟ کہا ہاں مرغیوں کے بچے بھی ہیں۔ کہا اچھا، کہا تم مانتے ہو کہ تمہارے پاس مرغیاں ہیں؟ تم یہ بھی مانتے ہو کہ تمہارے پاس جو مرغیاں ہیں ان کے بچے بھی ہیں؟ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مرغیاں ہیں ان مرغیوں کا پیر کون ہے؟ ان مرغیوں کا پیر کون ہے؟ کیا یہ مرغیاں جو تمہارے گھر میں ان کے جو بچے ہوئے، ان مرغیوں کو تم حاجی پیر لے گئے تھے؟ کیا ان مرغیوں کے جو بچے ہوئے وہ اس کو وہاں جانے کے بعد ملے؟ یا یہ بے جان، یہ ایسی مخلوق جو بول نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ اللہ کی ذات تھی کہ اس مرغی کا کوئی پیر نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا اور کہا تمہارا عقیدہ کیسا ہے؟ ایک مسلمان ہو کر تم ان مرغیوں سے بھی گئے گزرے ہو کہ یہ مرغیاں تو سمجھ گئی کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے بھائیو، آج علماء یہاں بیٹھے ہیں، آخری بات کہہ کر میں تو کیا کہوں، آگے کی بات بھی کرتا کہ مولانا صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی تھے، صرف بات زبان سے کہتے نہیں تھے۔ اتنی اس خطے میں ان کی دعوت کا جو اثر ہوا ہے وہ ایسے نہیں ہو گیا کہ وہ زبان سے بول کر چلے جاتے تھے، ان کی خود عملی زندگی اس میں شامل تھی، وہ خود کتاب و سنت کے پابند تھے۔ اسی کچھ کے اندر، اسی کچھ میں ایک زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی عورت اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس عورت کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تھا، اور لوگوں نے یہ عقیدہ مان لیا تھا کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے اب وہ عورت پوری زندگی گھر بیٹھی رہے گی، اس کا کوئی نکاح، اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں برادریوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے تھے، لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی۔ مولانا کو پتا چلا کہ ایک عورت جو ایک بڑے ہی خاندان کی عورت تھی، ارباب اللہ جوڑیا کا خاندان تھا، اس خاندان کی ایک عورت تھی، اس کے بارے میں پتا چلا کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کر دینا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حق ہے، یہ پوری زندگی تنہا کیوں گزارے گی؟ مولانا گئے، ان قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی اتنے بڑا عالم سمجھا رہے، آپ بات مان لو، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کی قسم، مولانا نے
اس وقت خود یہ کیا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، قرآن و سنت کی مخالفت ہے، تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کی مخالفت نہیں ہے، یہ ہمارے رسم و رواج ہے۔ مولانا نے خود اس عورت کے ساتھ شادی کر کے اس علاقے کے اندر یہ بتلایا کہ بیوہ عورت کے ساتھ بھی شادی کی جاتی ہے، اور بیوہ عورت کو بھی جینے کا حق حاصل ہے۔ اس کا شوہر مر جائے تو پوری زندگی وہ یوں ہی تنہا گھر کے اندر نہیں گزارے گی، شریعت نے حق دیا ہے۔ مولانا نے عملی طور پر اس عورت کے ساتھ شادی کر کے یہ نمونہ پیش کیا کہ نہیں، کتاب و سنت کے اندر اگر کوئی نہیں کرتا تو میں پھر اس عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں۔ آج یہ زندگی تھی، اور میں بہت کچھ آگے کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وقت میرا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ اس کی بڑی طویل داستان ہے، میں تو دور سے آتا ہوں، آپ کو مطلب میں کیا سکھاؤں اور کیا بتاؤں، لیکن یہ کچھ چیزیں جو آج میرے اس میں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور وہ جن مشن کو لے کر چلے تھے، جس طریقے سے انہوں نے اس خطے میں کتاب و سنت کا کام کیا، اللہ رب العزت ویسے ہی ہمیں کتاب و سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔